الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقان الحميد. كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم سمن الجنة لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد مزید حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت پہ بھیجا. اور اس کا یہ بھی بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ درس فصوص الحکم کے درس میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا. بڑا کرم ہے اس کا. تو دوستو، روزمرہ کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں درس فصوص الحکم جو آپ بخوبی واقف ہیں کہ فصوص الحکم حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف کتاب، جس کو بزرگوں نے تصوف کی جان کہا، بہت ہی اہم کتاب. تو آج کی اس نشست میں کہ فس سے ملکیہ لوتیہ، لوط علیہ السلام کے تعلق سے آج کی فس کا تعلق ہے. لوط علیہ السلام کے ایک نبی گزرے ہیں. ملکیہ سختی کو بولتے ہیں، سخت ٹھوس. تو فس سے ملکیہ لوتیہ میں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2-3 باتوں پر زیادہ زور دیا. ایک تو پہلی یہ معلوم ہو جائے کہ انسان گوشت ہڈی چمڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان در حقیقت چند قوتوں کا مجموعہ ہے. انسان میں چند قوتیں ہیں، وہ قوتوں کا نام ہی انسان ہے. کئی قوت انسان کے وجود میں اللہ رکھا ہے. جسمانی قوت اور ہے، روحانی قوت اور ہے. جسمانی قوت سے کام اور ہوتا ہے، روحانی قوت سے کام کچھ اور ہوتا ہے. اور روحانی قوتوں میں بھی قوت علمی اور ہے، قوت علمی، قوت عقلی، قوت خیالی. نام آئیے مفتیان کرام سامنے آئیے. وعلیکم السلام. آئیے مفتی صاحب قبلہ، مبارک باشد. خیریت ہے حضرت؟ آئیے سامنے بٹھا لیں حضرت کو. مفتی صاحب مرحبا. ایک بار درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا دوستوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ آج کی اس نشست کا جو موضوع ہے فصوص الحکم میں فس سے ملکیہ لوتیہ، لوط علیہ السلام کے تعلق سے آج کا یہ فس کا درس ہو رہا ہے. تو میں نے بتانے کی کوشش کی
کہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل میں زیادہ تر قوتوں پر زور دیا ہے، اس فصل میں زیادہ تر قوتوں پر زور دیا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا کہ انسان گوشت ہڈی چمڑے کا نام نہیں ہے، بلکہ چند قوتوں کا مجموعہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں چند قوتیں رکھا ہے، جیسا قوت جسمانی، قوت روحانی، قوت علمی، قوت خیالی، قوت عقلی، قوت نفسانی۔ روحانی الگ، نفسانی الگ، جسمانی الگ، قوت خیالی الگ، قوت عقلی الگ۔ کیا قوتیں ہیں؟ قوت شہوی، قوت غضبی، قوت سمعی، قوت بصری۔ یہ کئی اقواؤں کا، کئی قوتوں کا مجموعہ انسان، یہ بتانا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر ابن العربی نے اس فصل میں دو قوتوں پر زور دیا، ایک ہے قوت ارادی اور ایک ہے قوت توجہ۔ یہ پورے فصل کے اندر یہ دو باتوں پر خاص کر کے ان کا نظریہ ہے کہ قوت ارادی بھی ایک قوت ہے، جسے بولیں گے ول پاور۔ ارادی قوت اور ہے جس کا تعلق دل سے ہے، قوت ارادی کا تعلق دل سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی تجلیات ہو رہے ہیں اس عالم مقدس میں، عالم مقدس جو عیان ثابتہ، جو اقدس ہے، فیض اقدس عیان ثابتہ کو کہا جاتا ہے، جو اندر ہے، داخل میں ہے، اور جو خارج میں جو ہے بھی اسے بولیں گے فیض مقدس۔ یہ بھی ذرا فرق معلوم ہونا۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت، ہر روز، ہر گھڑی، ہر پل، ہر لمحہ اس کی ایک نئی شان و تجلی ہے۔ تجلی عام ہے، اور کوئی شے بغیر تجلی کے ہے ہی نہیں۔ جب تک عیان ثابتہ میں ہے، معلومات الہی میں ہو، تجلی نہیں، ذات ہے، ذات ہے۔ جب خارج میں آ گیا، عیان ثابتہ سے، معلومات الہی سے خارج میں اللہ لانا چاہا تو کن کہا، کن، تو کن فعل امر، تحت امر عیان ثابتہ۔ اللہ عیان ثابتہ کو حکم کرا، عیان ثابتہ کا خارج میں وجود نہیں، داخل میں وہ تنزیہ سے شمار، تنزیہ ہے، تشبیہ نہیں۔ کن، اور کن بولنے کے لیے بھی خالی ڈائریکٹ کن نہیں بولا، تین چیزیں ہم درکار ہیں۔ ارادہ، اذ ارادہ شیئا یقول، ارادہ کیا، کئی کا چیزیں بنانے کا، تو کن کہا، فیکن ہوا۔ ارادے کے بغیر کن نہیں کہا، حکم کرنے سے پہلے ارادہ پہلے ہوا۔ قرآن مجید ہے یہ کہ ڈائریکٹ کن کا آرڈر نہیں ملا، کن لاسٹ میں، اس سے پہلے دو چیزیں اور ہیں، ایک تو ارادہ، دوسرا چیزیں۔ ارادہ کرا، ایک یہ قوت ارادی کے لیے ذرا وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے، میں بولنا پڑ رہا ہوں۔ اللہ کو ارادہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا بھی کن بولے تو بھی کام چل سکتا ہے، یا بغیر کن بولے کے بھی وجود آ سکتا تھا، ان چاہا تو۔ اللہ چاہتا اس کی قدرت کاملہ سے بغیر کن بولے کے بھی وجود خارج میں آ سکتا تھا،
ممکن تھا مگر اللہ تعالیٰ نے لایا، ڈائریکٹ نہیں کرا، ارادہ چیزیں اس کے بعد حکم امر. تو ارادے میں ابھی چیز خارج میں نہیں ہے مگر اللہ کے ارادے میں معلوم ہے. ابن عربی زور دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بھئی جو آدمی عیان ثابتہ میں کفر پر ہے انہیں کافر بن کو جینگا مرینگا. عیان ثابتہ میں ایمان والا ہے اللہ کے معلوم میں، اللہ کسے ایمان والا کسے بے ایمان کسے گمراہ کرنا کسے کیا رہنے کا جو رہتا ہے نا، وہ پہلے آلریڈی عیان ثابتہ میں ہو چکا ہے، ارادے خداوندی میں ہو چکا ہے. آنے کے بعد تو ابن العربی اس فصل میں بتاتے ہیں ایک حدیث کوٹ کر کے دلیل سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے لیے دعا کیا کہ ایمان والا بننا، ایمان کے لیے ان کے لیے دعا کی. تو اللہ دلیل بھیجا قانون نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تمہارا کام ہدایت کرنا، یہ تمہارا کام تبلیغ کرنا، لوگوں تک پیغام پہنچانا تمہارا کام، ہدایت دینا وہ میرا کام. اللہ کی مرضی. اے محبوب تم نے ان کے لیے دعا تو کر دیے ہیں مگر اب میرا کام ہے کسے کیا بنانا کسے کیا بنانا. ان کے عیان ثابتہ میں جس کا ایمان نہیں ہے خارج میں بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ مثال دی ابو طالب کی. تو ابن عربی خص لوطیہ میں جو میں بتا. تو اسی طرح چند دن تک انہیں کفر پر رہا، عیان ثابتہ میں ایمان والا تھا تو ٹرن ہو گیا. کتنے کیسے صحابہ ہیں. فاروق اعظم حضور کو شہید کرنے کے لیے نکل گئے تھے اور الٹا ہو گیا، خود ہی سرنڈر ہو گئے. یہ اس کی حکمت عملی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اچھا تو ارادہ کیا چیزیں بنانے کا، اس کے ارادے میں کیا ہے کہ وہ ظہور میں آتا، اس کے ارادے میں کیا ہے وہ چھوٹا تک. تو سارا معاملہ ارادے پر ہے. ارادہ کیا چیزوں کا کن بولا فیکن ہوا. ٹھیک ہے جی، اس کے ارادہ. تو یہ قوت ارادی کی بات چل رہی ہے. قوت ارادی سے سامنے والے پر تصرف کر سکتے. توجہ دیکھیں مولانا، یہ بات میں اس لوطیہ میں یہ تصرف پہ بہت زور ہے. جب فاعل حقیقی اللہ ہے پھر تم کیوں زور دے رہی ہیں؟ تو اس کے دو بھاگ بتائے ابن العربی اس میں کہ تھوڑے بزرگ قرب نوافل کے، تھوڑے بزرگ قرب فرائض کے. قرب نوافل والے وہ جو اپنے ارادے سے کام کرتے ہیں. قرب نوافل والے وہ ہوتے ہیں جو اپنے ارادے سے کام کر کے اسے منانا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں. قرب نوافل میں ارادے کو دخل دیتے ہیں تو اللہ ان کو جنت کی گارنٹی نہیں دے رہا بلکہ ان کی سماعت و بصارت بننے کی گارنٹی دے رہا ہے. حدیث کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور اس کی سماعت و بصارت بھی بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں. تو اس میں کیا ہوا؟ قرب فرائض والوں میں تصرف آیا.
ارادہ ہوا میں یہ کرنا میں وہ کرنا، وہ کر کو میں ان کو دعا کرنا، ان کو اولاد نہیں ہے دعا کرنا، انہوں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا، انہوں فلاح ہم ان کے لیے دعا کرنا. تصرفات جو قرب فرائض میں رہتا ہے انہیں اپنے ارادے سے نہیں کرتا، تحت امر کرتا، حکم سے اللہ کے کرتا، کیا انہیں بولا وہ کرتا، اس کے آگے نہیں کرتا. تو جو سالک جو بندہ قرب فرائض میں قدم رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی سماعت بن جاتا ہے، بندہ اللہ کی بصارت بن جاتا ہے. اللہ جو بھی کرانا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں کرتا، اسی سے کرواتا ہے. دیکھیے قرب نوافل قرب فرائض میں فرق کیا ہے کہ قرب نوافل میں بندہ پہنچ جائے تو اللہ اس کی سماعت و بصارت بنتا ہے. قرب فرائض میں اگر کوئی سالک بندہ پہنچ جائے تو بندہ اس کی سماعت و بصارت بن جاتا ہے. تو یہاں ارادے کو دخلش نہیں، قرب فرائض میں ارادہ کرتا نہیں، ارادہ کرنے کو شرماتا، کئی کو اس کے اوپر سر قدر کھل چکا رہتا ہے. ان بولتا میں کیا ہوں، سب تو انیس ہے، اسی کے تجلیات ہیں، اللہ یومن ہوا کی شان ہے، تجلی اسی کی ہے نا، میں اپنی طرف سے کیوں. جس پر ابن العربی لکھتی جس پر سر قدر نہیں کھلا ان اپنے ارادے سے تصرف کرتا ہے، جس پر سر قدر کھل چکا ان توکل اللہ میں فما ہو جاتا ہے. فرق معلوم ہو رہا نہیں بھئی، چیزیں کیا کی کس نہ تجلی کس نہیں کیا با تجلی اللہ یومن ہوا فی شان تجلی. اب تجلی ہوتی کب؟ عیان ثابتہ سے باہر وجود ملتا نفس رحمانی سے، نفس رحمانی سے وجود ملا، وجود خالی نہیں رہنا، امیڈیٹ فوری تجلی ہونا. کون سی؟ جس کا وہ عیان کا رہتا، جس عیان کا انہیں رہتی وہ چیز اسی کی تجلی ہوتی اس پر، اس اسم کی. بیکار کوئی شے نہیں رہتی، تجلی کے بغیر کسی چیز کا وجود نہیں. عیان ثابتہ میں رہتا تجلی نہیں با اندر رہتا کا، باہر آتے باہر کیسے آیا؟ نفس رحمانی کی تقاضے سے باہر آیا. باہر آتے وجود ملا، ذاتی نے عطائی، اس کے بعد تجلیات شروع ہو گئے. کو سے اسماء الہی کی تجلیات شروع ہو گئی. تجلیات کیا کی سپر ہو رہی مگر سب کی صورتیں یکساں نہیں نہ ہو. عالم میں امثال، عالم میں عیان ثابتہ سے عیان خارجہ میں جب آیا تجلی کیا کی اسم کی سپر ہو رہی ہے مگر صورت شکل یکساں نہیں، ذرا نہیں ذرا فرق. تو جیسا تجلی ایک ہے صورتوں میں فرق ہے، ویسا ہی قیامت کے دن جب حجابات اڑ جائیں گے کلا یومین ہوا فی شان کی تجلی وہاں بھی ہوگی، اور وہاں عالم کے کروڑوں اربوں خربوں سب ملینز لوگ رہیں گے، آدم سے لے کر نسل انسانی تک. اس کی تعداد نہیں معلوم، اللہ عالم بھی صاحب کتنے کی. تو پورے عالم، آدم علیہ السلام پہلے انسان ابو البشر ہے، ان سے جتنی بھی جو نسل انسانی نکلی آخری قیامت کی صبح تک، وتے لوگوں کے اوپر تجلی کرے گا حشر کے دن، ہے نا. تجلی سب پر ہوگی مگر اس کی صورت ایک نہیں رہیں گی. جیسا یہاں سب انسانوں کی صورت یکساں نہیں ہے، سب بھی الگ الگ ہے کہ قیامت کے دن اللہ بھی مختلف صورتوں میں ظہور ہوگا. کیا با حروف
مختلف ہوں گے، حروف مختلف ہوں گے، مگر سیاہی کے بغیر نہیں۔ پورے حروفوں میں انک کی 600، انک کے بغیر حروف کا وجود نہیں۔ شکلیں بہت ہوں گے، کہ الف کھڑا ہے، بے لیٹا ہے، کھڑا تو اللہ، لیٹا تو بندہ، بے بھائی الف بے۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہے؟ حروف کے اشکال مختلف ہوں گے، مگر وہ حروف سیاہی کے بغیر اس کا وجود ہے کیا؟ سیاہی ایک ہی ہے، مگر صورتوں میں فرق ہے۔ ویسا ہی تجلی ایک ہے مثل سیاہی کے، مگر ہمارے سب کی صورتیں الگ الگ ہیں۔ ہماری سب کی صورتیں الگ الگ، ایک کی صورت ایک سے نہیں مل رہی ہے۔ کروڑوں خربوں انسان کے کھڑے دیجیے، صورتیں الگ الگ، حروف الگ الگ، بس سیاہی سے جدا نہیں، تجلی سے جدا نہیں۔ عین ثابتہ سے باہر آتے تجلی شروع، تجلی از اکول ٹو سمجھو سیاہی، سمجھنے کے لیے، مگر حروف مختلف، شکلیں مختلف، صورتیں مختلف۔ کیسا دنیا میں تجلی ایک ہے، صورتیں مختلف ہے بندوں کی، ویسا قیامت کے دن ریورس ہو جائے گا کہ قیامت کے دن کیا ہوں گی؟ تجلی تو عام رہے گی، مختلف صورتوں میں اللہ نظر آئے گا۔ کیوں؟ ہر ایک کی تجلی جدا جدا ہے۔ تجلی کے معنی تصوف میں رب، تصوف کی اصطلاحات میں تجلی کو رب بولتے ہیں۔ تو ہر ایک کا رب الگ ہے، ہر ایک کی تجلی الگ ہے، ہر ایک کا عیان ثابتہ الگ الگ ہے، ہر ایک اپنے عیان پر ہی چلتا پھرتا دیکھتا بولتا ہے، جیسا عیان ہے ویسے حرکت ہے۔ تو قیامت کے دن مختلف صورتوں میں اللہ نظر آئے گا، اور کوئی صورت اس کی حقیقت سے جدا نہیں۔ انکار نہیں کر سکتے آپ کی اللہ کی تجلی نہیں، شکل الگ ہوں گی، صورت الگ ہوں گی۔ پھر ہمیں کیسے پہچانیں کہ اس میں کون سی صورت ہماری، ہمارے رب کی صورت کون سی ہے؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحہ اس کی نئی تجلی، نئی شان ہے۔ کروڑوں تجلیات کا مظہر ہو رہا قیامت کے دن، پھر ہمیں کیسے پہچانے؟ تو وہ لکھے ابن العربی کیا، جیسا نماز کی بات کل بتا رہے تھے کہ حضور کی حدیث کیا ہے، ایسی نماز پڑھ کہ تو رب کو دیکھ۔ اگر رب کو نہیں دیکھ سکتا رہا تو خیال کر، خیال کر کہ تجھے رب دیکھ رہا ہے۔ کا خیال تو رب کہاں ہے؟ رب باہر نہیں ہے، رب ہمارے خیال میں ہے۔ باہر سے رب کو مت لا، تیرے خیال سے جس کا تو معتقد ہے، تیرے اعتقاد میں کسے تو رب مان لیا ہے، اسے کھینچ کھینچ کے لا، وہ شکل وہ صورت کو۔ ایک تو پہلے دیکھنا پڑے گا تیرے کو، صورت کو دیکھنا، اللہ کو دیکھو، رب کو دیکھو، نماز پڑھ، دیکھنا شرط ہے۔ جیسا بھائی 2 رکعت کی نماز میں نے بتانے کی اشارہ کیا تھا کل، کعبے کی طرف نماز پڑھو کرتا ہے، پہلے تو عبیدہ تمہارا جھوٹا ہو جاتا، انی وجہت وجہیا بولا، میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرح، انی وجہت وجہیا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین کرا، میں مشرک نہیں ہوں، میرا چہرہ تیرے چہرے کی طرف کو۔ تو مصلی پہ کھڑتے بولا، پھر چش نیت کرتا ہو تو اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر، میں اقتدا کروں اس امام کی، تابع اس امام کی، وہ میرا کعبے کی طرف۔
ارے اب تو بولا چہرہ اللہ کی طرف، چہرے کی طرف میرا چہرہ کرا، نماز پڑھنے سے پہلے میرا چہرہ کعبے کی طرف کرانا جی. کعبہ اللہ کیا کیسا جی برو؟ کعبہ کیا جی وہ مٹی کا ڈھیر؟ کعبہ کیا جی وہ پتھر کا تودا؟ کیا جی وہ؟ پھر وہ کعبے کی طرف دیکھو نماز پڑھو کرانا جی. کعبے کی طرف دیکھو نماز پڑھنا نہیں کرو کیا ادھر کی چونے محدود ہے کیا؟ فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کی ذات کے جلوے ادھر کئی کو. وہ کعبے کی صورت میں نماز کیوں؟ ارے بے صورت نماز پڑھنا چاہیے تھا. کعبے کی طرف میرا چہرہ کیوں؟ شکل کعبے کی، صورت کعبے کا، اور وہ نماز کیا پر 24 گھنٹے کی نماز نہیں میاں، وقتی نماز، 10 منٹ کی نماز نہیں، 15 منٹ کی نماز نہیں. اس میں نماز میں اللہ کو دیکھو پڑھنا سو ہمیں، اللہ بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں، کعبہ کا ہو. دہلی پہلے حضور کیا بولے؟ رب کو دیکھو نماز پڑھو تو پہلے بولی سو. رب کو نہیں دیکھ سکیا تو خیال میں لا کری کسے؟ رب کو. کعبے کو لاگت نہیں بولے، رب کو لا گئے. اور نیت کرتے خود کیا بول رہی؟ میرا چہرہ کری چہرے کی طرف کری. بعد میں پھر کیا بول رہی؟ میرا چہرہ کعبے کی طرف. ارے کہ کعبے کو دیکھو نماز پڑھنا کیا با ہمیں؟ کعبہ اللہ کیا با؟ اللہ نہیں با. پھر بیت اللہ، کعبہ بیت اللہ. مگر نماز جیسی اہم ترین عبادت، ساری عبادتوں کا خلاصہ، نماز ساری عبادتوں کا مجموعہ، وہ نماز میں صرف اللہ ہی رہنا تھا. نہیں کیا جی یہ کعبہ بیچ میں کہیں کو آیا تو معلوم کیا ہوا؟ کون سی بھی عبادت بغیر صورت کے کرنا نہیں. جب نماز میں صورت لازم ہے وہ بھی کعبے کی، تو سلام پھیرا تو پھر کعبے سے رخ نکل گیا نا. تو کیسا انہیں نماز میں نہیں کیا قصہ؟ پھر صورت دکھنا نہ برو. نماز میں صورت دکھ رہی کہتے کعبے کو دیکھنا، اللہ ادریش ہے کیا؟ نہیں، سب طرف ہے. ادریش کہیں کو نماز پڑھنا، وہ رخ حضور کو پسند ہے. جنرل کیا بولیں گے حدیث میں؟ بھئی بیت المقدس میں نماز پڑھے 13 مہینے کی 17 مہینے کی. یہودیہ کیا کہ بولے تمہارا مذہب الگ، دین الگ، کتاب الگ، مگر قبلہ ہمارا اشناک ہے. سرکار کو معلوم ایسا کہیں کو کہتے لبا 4 رکعت کی نماز میں میرا مصطفیٰ 2 رکعت بیت المقدس کو پڑھا، اوپر دیکھتا رہا تو اللہ بولا تمہارا سر اٹھانا ہم ناپسند ہے، جدھر چاہتے رخ کو بدل دو. تو 1,01,000 پیغمبروں کے قبلے کا سلیکشن اللہ کریا، میرے مصطفیٰ کے قبلے کا سلیکشن خود مصطفیٰ کر لی. پلٹ گئے، ایسٹ سے ویسٹ کو پلٹ گئے. چکر پلٹے نہ با پلٹ گئے. سرکار پلٹتے کو صحابہ بھی پلٹ گئے. پھر حضور کو اللہ بولا ہوں گا لے پلٹو کو تو پلٹے، یا تو فرشتہ جبریل کو وہی لائیں گے لے پلٹو کو تو پلٹے ہوں گے. یہ صحابہ کو کون بولے پلٹو کو؟ تو کیا حضور بولے کیا؟ حضور حالت نماز میں ہے، حضور حالت نماز میں ہے. پھر یہ صحابہ بھی پلٹ گئے. ان کو نہ قرآن ملا نہ ان کو حدیث ملی. اللہ کا قانون آتا تو قرآن بنتا، نبی کا قانون آتا تو حدیث بنتی. نہ ان کو قرآن ملا نہ حدیث ملا، نہ انہوں قرآن کو دیکھے نہ حدیث کو دیکھے، فوری قبلے کو بدل دی. پلٹے نہ با پلٹے کیا نہیں پلٹے؟ صحابہ سے ذرا خیال میں پوچھیں گے کیوں تمہیں معمولی نہیں صحابہ، تمہارے راستے پہ چلنا میری جنت کے ہونے کی گارنٹی ہے. ما انا علیہ الصحابہ، جو کوئی میری سنت پر، میرے صحابہ کی سنت پر عمل کریں گا جنتی تو ہے. حضور کی سنت تک نہیں چل سکوں گا، کم سے کم صحابہ کی سنت والجماعت. اہل سنت کا تو حضور کی سنت پر عمل کرنے والا، والجماعت کا تو صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنے والا. پھر صحابہ سے پوچھیں گے تمہیں ٹرن ہو گئے نا، کس کے بولنے سے ٹرن ہوئی؟ کون تم نہ بولیا؟ رخ کئی کو بدل گئے، وہ بھی حالت نماز میں رخ بدلے نا. باہر بدلتے نماز کے تو کیا کے لیے محبت کے تقاضے. یہ نماز میں نماز پڑھ رہی کس کی تمہیں؟ نماز رب کی پڑھ رہے ہیں، رب کے خیال میں رب کو دیکھو پڑھو گے تو حضور بول رہی ہیں رب کو دیکھو پڑھو کے لیے. ہم نہ کہے کہ نہیں دکھ رہا لے خیال کر لیں گے. صحابہ تو دکھتا تھا نا ان کو، جبھی تو حضور بولے
جو کوئی مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے دوزخ حرام ہے، حدیث ہے حضور کی حدیث مبارکہ، جو مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، دیکھنے والے دیکھا کون؟ صحابی، حضور کو دیکھنے والے صحابی، دیکھے سنو صحابی، دیکھ با محبت سے ایمان کی حالت میں عالم بشریت نے میرے مصطفیٰ کو دیکھے صحابی، کشف میں دیکھا تو صحابی نہیں، خواب میں دیکھا تو صحابی نہیں، خبر میں دیکھا تو صحابی نہیں، عالم شہادت میں دیکھا سنے صحابی۔ خالی دیکھے سے دیکھنا بھی جنت جاتا، دوزخ سے نہ جاتا۔ تو ایسے صحابہ کا عمل کیا ہو رہا ہے؟ نماز میں ٹرن ہو رہی، حالت نماز میں بدل گئے۔ صحابہ سے خیال میں پوچھیں گے، صحابہ تو نہ کون بولے پھلٹو کو؟ تو صحابہ بھی بولیں گے خیال میں، کشفی بات آئے، قادری ہوش میں سن تو ہم نہ قبلے سے مطلب نہ کعبے سے مطلب، ہم نہ مطلب تو مصطفیٰ سے مطلب، جدھر میرے مصطفیٰ پلٹ گئے وہ ہمارا قبلہ، ہم نہ کیا معلوم، نبی ہمارا قبلہ، پلٹے پلٹے کون بولے؟ کون بولنے کی ضرورت نہیں، ہم نمازی پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کو، ان کے خیال میں نماز پڑھ رہے تھے، ہے نہیں، انہوں پلٹ گئے، پلٹ گئے، کیا ہے کہ ہم نہ کیا معلوم ہو، کہیں کو پلٹے کیا پلٹے معلوم نہیں، مگر پلٹ گئے ان کو دیکھ کو۔ نماز بھی کیا نبھاؤں گی؟ صحابہ کی نماز بھی نہیں، کعبے سے رخ بدلیا تو بھی نماز ہو رہی ہے، 2 رکعت یہ قبلے کو 2 رکعت یہ قبلے کو، تو بھی نماز ہو رہی نہیں، پھر یہاں کیا بات 2 رکعت بھی پڑھنے کر رہا تو اللہ کا چہرہ بھی چھوڑنا کرتے ہیں، انی وجہ تو وجہ بھی نکل گیا، ہے نہیں؟ ایسے اختلط بهذا الامام متوجہا الى جہت الکعبۃ الشریفۃ، کعبے کے چہرے کی طرف میرا چہرہ وہ کو ادھر بھی، یہ بھی وعدہ ٹوٹ گیا۔ پھر اب کیا کعبے کو دیکھ کو نماز پڑھنا ہے کہ اللہ کو دیکھ کو نماز پڑھنا؟ کعبہ بیت اللہ، کیا تم معلوم کیا ہوا؟ حضور کیا چاہتے ہیں کہ نماز سارے عبادتوں کا مجموعہ، نماز جیسی عبادت میں تمہارے تصور میں کیا تو ایک صورت رہنا، بغیر صورت کے بغیر جہت کے نماز پڑھیں گے تو شیطان داخل ہو جائیں گا، نماز نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اگر تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکے تو کم سے کم کعبے کو تو دیکھتا جا، کعبے کی رخ کی طرف تو دیکھتا جا۔ تو حالت نماز میں کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھ لے تو معلوم ہوا کہ نماز میں بغیر کسی کو دیکھے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ، پڑھیں گے تو شیطان وسوسے ڈالے گا، نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے، لا صلاۃ الا بحضور قلب ہو جائے گا، کیونکہ تم حاضر ہی نہیں رہتے بھی ناظر کا با ہے کیا نہیں با، تو دل کو حاضر رکھنا پڑے گا۔ تو لہذا دوستو صورت لازم ہے، تو یہاں جو صورت میں دیکھیں گا وہاں تو ہزاروں کروڑوں اربوں صورتوں میں اللہ تجلی فرمائیں گا حشر کے میدان میں، تو کروڑوں لوگ بھی اس کی ایک ایک تجلی کا مظہر رہتی، انہوں دکھتے سجدہ کر لیتے، اور ہمیں کسی تجلی کا انکار نہیں کر سکتے، انکار کرنا کفر ہے۔ کیوں؟ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت ہر گھڑی اس کی نئی تجلی ہے، نہیں ہم نہ انکار کرنے کیا، ہم نہ وہ نہیں دکھ رہا ہے جس کو ہمیں مان لی، ہمارے اعتقاد میں ہمارے تصور میں جسے ہمیں رب مان لی، ان دکھیاتوں سے ہمیں سجدہ کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہو، کتاب الایمان، مجھے وہ صورت نہیں دکھا جس کا میں میرے اعتقاد میں جسے میں نے بٹھا لیا تصور میں، دکھا مجھے دنیا میں بھی ان کو دیکھ کو سجدہ کرتا تھا، وہاں بھی سجدہ کر لیتا، وہ تجلی میں نہیں ٹھہرا، تجلی ٹھہرتی نہیں تجدد امثال میں، تجلی تجدد امثال میں رہتی ہے، ٹھہراؤ حال اللہ کی تجلی کو نہیں ہے، ہر لمحہ فنا بقا ہے ہمارے لیے، تجدد امثال ہے، مر رہی جی رہی، سانس گئی تو مر گیا، سانس آئی تو زندہ ہوا، تجدد امثال اتنا اسپیڈ میں ہو رہا ہے کہ ہمارے مرنے کا پتہ نہیں چل رہا ہے، حال ہے
تغیر نہیں ہے، زمان نہیں ہے، تو صرف اللہ ہی کو، اللہ کے سوا جو بھی ما سوا ہے اللہ کے اشیاء اس میں تغیر ہے، زمان ہے، تھا ہوں گا اللہ کے لیے تھا ہوں گا نہیں ہے، الانا کما کانا، پہلے کیسا تھا اب بھی ویسا ہی ہے، کوئی رد و بدل نہیں ہوا، کائنات نہیں بنی تک بھی ویسا تھا، کائنات بننے کے بعد بھی ویسا ہے، یہ نیز تو نابود ہو جائے گا جب بھی ویسا رہے گا، انہیں حال ہی حال میں ہے، نہیں کیا بات، ہمیں تجدد میں ہے، ہمارا وجود تجدد امثالی میں ہے، اللہ کا وجود وجود مطلق ہے، واجب الوجود ہے، وحدت الوجود ہے، ہمارا وجود نہیں، مقید ہے، وہ مطلق ہے، ہم مقید ہیں، تو گویا تجلی ہاں ہوگی صورتوں میں، تو یہ صورت یہاں پکڑ لینا، ہمیں خیال میں لا لینا، کسے بٹھا لے تو اچھا رہے گا، کون رہے گا جو منزل تک پہنچائے گا، تو ایسی صورت کو تصور میں لا لے جو جمع اسماء و صفات کا مظہر ہو، جزئی نہیں، کلی، اللہ تعالی کے تمام اسماء کا مظہر ہو، اس کے قریب چلا جا، اس کو تصور میں جگہ دے لے، اس کا متحد بن جا، کیوں؟ وہ جامع کمالات والا ہے، جامع کمالات والے کے قریب تصور کریں گا، اس پر ہونے والی تجلی تیرے پر بھی آئے گی، جو جامع کمالات والا نہیں رہیں گا اس کا تصور نہیں کر سکتا، تجلی تو رہیں گی جزوی، پتھر کی پوجا کر رہا ہے، سرنڈر حوالے ہوا پتھر کے، پتھر کو بھی تجلی ہو رہی جزوی، سورج کی پرستش کرا جزوی تجلی، لائٹ، چاند کی پوجا کرا جزوی، پانی کی کرا، ہوا کی کرا، مخلوق کی کرا، جزوی تجلی کے مظہری اشیاء، مگر انسان خلیفۃ اللہ، یعنی تمام اسماء کا مظہر صرف انسان بن سکتا، کائنات میں کوئی شے نہیں، فرشتے پر بھی جزوی تجلی ہو رہی ہے، جبھی تو انہیں ساجد بنا، آدم مسجود بنے، صرف ایک وجہ سے، آدم علیہ السلام کو جو برتری ملی، جو مسجود ملائکہ بنے، ایک ہی وجہ سے، عبادت کر کو نہیں، ریاضت کر کو نہیں، کیا عبادت کرے گا آدم علیہ السلام؟ تلاوت کرے کیا؟ پڑھے کیا؟ پڑھائے کیا؟ نہیں نا، شیطان تو پڑھا بھی پڑھایا بھی رندے، پھر آدم علیہ السلام کو اتنی افضلیت ملی نا، 600 کروڑ سال عبادت کرا انہیں، کر کو بھی بڑا نہیں بنانا چاہیے، خیر نہیں بنانا چاہیے انہیں، کیا بھی کرے اس نے بھی بڑے کیوں بنے؟ ایک ہی وجہ سے، کیا؟ اسماء الہی کا علم جانتے تھے، اللہ کے اسماء کا مکمل مظہر بن گئے تھے، کل اسماء ہے کہ نہیں با، اسماء کل، تو اللہ کے کل اسماء کا مظہر بننے کی وجہ سے ان کے اندر فوقیت آ گئی، بڑاپن آ گیا، اور انہوں مسجود ملائکہ ہو گئے، صرف اسماء کی تجلی سے، اسماء کی تجلی جو کلی تھی وہ آدم پر ہو گئی تو مسجود بنائی گئی، تو لہذا ہمارے تصور میں وہ صورت کو بٹھا لو جو کلی طور پہ ہو، جزوی نہیں، مگر وہاں اللہ نے کہ اللہ اس میں بھی ہے با، کہاں سب اشیاء کا پوری تجلی آتی 600 کائنات میں، اس کے سوا کیا؟ پتھر وہ بھی تجلی، سانپ وہ بھی تجلی، ہر ایک کو تجلی ہے، تجلی جزوی ہے، جدا جدا ہے، تو ہر ایک کا تصور نہیں کر سکتے، وہ تجلی اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، تجلی ہے، سانپ وہ بھی تجلی کیا صحابی رہی بھی اللہ کی تجلی کا مظہر کرے، میں سانپ کو محبت کر تمہوں کو پکڑ لیا تو ڈستا مر جاتا، پھر تجلی بولے نہ جو تجلی بھئی مر، کون سی تجلی؟ قہر کی تجلی ہو رہی اس کے اوپر، تو قہر کی تجلی سے دور بھاگنا، تو محبت کرنے گا تو جل جاتا، آگ پہ بھی تجلی ہو رہی قہر کی، کیا جی اس کو تجلی نے کیا ہے بے ہاتھ اللہ تو جل جاتا، تو پوری کائنات
اس کے اسما ہی کی تجلی کا مظہر ہے، مگر ہر تجلی الگ 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 ہے، کوئی جزوی ہے کوئی کلی ہے۔ یہ فرق ہے سمجھ میں آنا وحدت الوجود میں۔ نہیں تو کیا بولتے جی سب 21 کا تو ثواب کسی عذاب کسی، لوگ سوال کرتے نہیں، سب 19 کا بول رہے ہیں وحدت الوجود کری، اس کا وجود نہیں کری، اس کی تجلیات کری، پھر ثواب کسی عذاب کسی، یہ سوال اٹھتے ہیں۔ ہو بھئی ثواب بھی ہے عذاب بھی ہے، کس سے جیسی تجلی کا مظہر ہے ویسا ہے، قہار کی تجلی میں آتا عذاب میں ہے، رحمان کی تجلی میں آتا ثواب میں ہے۔ تجلیات تو اس واسطے ایسے بزرگ کے پاس جا، قرآن کیا فرماتا ہے وَكُنُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں جا، کیوں؟ اس پر کلی اسما کی تجلی ہو رہی ہے، تو جزوی لے کر اس کے قریب گیا تو اس کی دعا سے نظر سے تیری تقدیر بدل کے تو بھی اس کے سائے میں آ جاتا ہے۔ چور پر تجلی ہو رہی تھی جزوی، غوث پاک کی نظر کے سامنے آ گیا، ولی بن کے گیا۔ تجلیات میں فرق، تجلیات میں فرق۔ کون سا عمل کر کو بنیا؟ تجلیات۔ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف 309 سال غار میں سوئے، ان کی صحبت میں بھی سویا، تو حدیث میں کیا آتا؟ یہ کتا قیامت کے دن انسان کی شکل میں جنت کو جاتا۔ کہاں جی حیوان کی تجلی الگ ہو، انسان کی تجلی الگ ہو، پھر انہیں جنت کیسا بنا گا؟ تو وہ تجلی والوں کی صحبت پر رہنے سے تجلی پڑ گئی۔ سمجھے گا یہ تجلیات کا معاملہ ہے۔ تو ابن عربی پھر سے لوتیا میں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کو تصرف کرنے میں شرم آتی ہے۔ بعض بزرگ بولے نہیں جی سب 19 فائل حقیقی 19 سب کر رہا ہے، میں کیا دعا کروں؟ میں کرنے والا 19 تھا، میں کیسا دعا کرنا؟ کون بولتا؟ قرب فرائض والا جس پر سر قدر کھل چکا ہے دعا نہیں کرتا، جس پر کھلا نہیں ہے دے گا، اسے معلوم نہیں کہ تجھے کیا ہوا سو، پھر کیوں بول رہا نہیں دعا کرنا نہیں کر با ادو نہیں دعا کرو کرا مانگو کرا نہیں، وہ حکم کی تعمیل میں کرنے والا وہ نیچ ہے، جب وہ منزل کی تجلی سے تو گزر گیا تو دعا بھی نہیں کرتا، تصرف نہیں کرتا، اپنے ارادے سے کہیں کروں میں ارادہ کرتا ہوں، سب فائل اون کرنے والا میں کہیں کوئی ارادہ کروں، سمجھ میری بات؟ وہ سب کرنے والا۔ تو بولتی دعا دو طرح کی، نفل دعا فرض دعا۔ نفل دعا کیا؟ اللہ دولت دے، اللہ بیپار میں ترقی دے، اولاد دے، یہ دے وہ دے، تعین رکھ کے دعا کرے تو، لمٹ رکھ کے دعا کرے تو وہ کیا بنتا ہے؟ نفل دعا۔ کیوں؟ نفل کا تعلق ارادے سے، پہلے بول دیا میں، نفل کا تعلق ارادے، اللہ مجھے دولت دے گا تو ارادے کو دخل کرا، اولاد دے گا تو ارادے کو دخل کرا۔ فرض دعا میں کیا؟ اے اللہ تو کیا دیتا دے، مگر ایک چھوٹی سی گزارش ہے، وہ دے جس میں تیری رضا ہو، میرا بھلا ہو۔ تعین نہیں، یہ دے وہ دے، لمٹ نہیں، یہ دے وہ دے، نفل میں لمٹ اتنی دولت دے، اتنے اولاد دے، فلانچ کر، شفا دے، بیمار ہوں، درد جان دے، کیا کیا گیت جان دے گا تھا۔ نفل دعا بغیر تعین کے، بغیر ارادے کے، اللہ دعا مانگو، تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی تکمیل کے لیے دعا مانگ رو، تو دعا نہیں یعنی دعا مانگو کرانی، دعا مانگتا اس میں تیرے حکم کی تعمیل کرنا، قرآن ہے وہ، نہیں مانگا تو فخر ہوں گا، دعا مانگتا ہوں، مگر کیا دعا مانگتا ہوں؟ نفل نہیں فرض دے، کیا دیتا دے، اتنی گزارش ہے کہ وہ دے جس میں تیری رضا، میرا بھلا۔ اگر تو چاہ رہا کہ جہنم میں جا قادری، منظور، مگر تیری رضا ہونا۔
جنت دے کہیں کو مانگتا، اسے معلوم نہیں کیا دینے گا. دوزخ نہ کو کہیں کو پوچھتا. جنت بھی ایک تجلی، دوزخ بھی ایک تجلی. جہنم قہر کی تجلی کا مظہر، جنت رحمان و رحیمت کی تجلی کا مظہر. سب اسما اس کے چھے نہیں کہ کہیں کو ڈیفرنس کر رکھے. عاطف دے تجھے کیا اچھا دکھا تو کر لے، میں دعا مانگ رہا ہوں. کیسی دعا؟ یہ دے وہ دے، نہیں کیا تو بھی دے مگر دے. ورنہ پھر دعا مانگو کرنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. دعا مانگو کرا نہیں مانگ تو اللہ تیرے حکم کی تعمیل کر تو میں دعا مانگ رہا ہوں مگر دے. یہ دے وہ دے نہیں. مجھے کیا ہونا تجھے معلوم ہے، پھر کیا تیرے سے پوچھوں یہ دے وہ دے. تو علیم نہیں رہا تو بھی بولوں گا، تو سمیع نہیں رہا تو سناؤں گا، تو بصیر نہیں رہا تو دکھاؤں گا. مجھے کیا ہونا سب تجھے معلوم ہے. تو علیم بول کے میں ایمان لایا، تو خبیر بول کے ایمان لایا، تو سمیع بول کے ایمان لایا، تو بصیر بول کے ایمان لایا. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب. مالک مولا تو علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. تو یہ سب معلوم ہے، کیا نہیں معلوم. کیا دیتا دے، تیری مرضی پر فیصلہ. جب ایک شاعر صاحب بولے بسوا کلیان کے، بسوا کلیان بیدر ڈسٹرکٹ میں آتا ہے کرناٹک. ان کا تخلص عطا کلیانوی، مشہور شاعر. کیا پتے کے بعد ایک شعر لکھے حضرت انہوں، عطا کے بعد بھی گر نوبت فریاد آ جائے. عطا کے بعد بھی گر نوبت فریاد آ جائے، بتائے رحمت کامل آخر عطا کا مرتبہ کیا ہے. کیا نبھا دے عطا. ایک تو عطا اس کی دین کو بھی نبھا لیا، اپنے تخلص کو عاجزانہ بولیا. عطا کے بعد بھی گر نوبت فریاد آ جائے. عطا ہونے کے بعد فریادش نہیں ہونا، نوبت. عطا کے بعد بھی فریاد ہے تو عطا کے بعد بھی گر نوبت فریاد آ جائے، بتائے رحمت کامل آخر عطا کا مرتبہ. عطا کا مرتبہ کا تو تیری دین کا بھی آیا، میرا بھی آیا. جس زبانی میں تو ابن العربی فی السلوطیہ میں اس پر زور دے رہے ہیں، جس پر سر قدر کھل چکا ہوتا ہے وہ تصرفات نہیں کرتا، اپنے ارادے سے کسی پر نہیں کرتا. اچھا، معجزہ. انبیاء معجزے دکھائے، اللہ کی طرف سے معجزہ صادر ہوا. معجزہ تقدیر نہیں بدلتا. ابن العربی لکھتے فی السلوطیہ میں، اللہ چاہے تو تقدیر بدلتی، اس کی ہدایت ملتی. معجزے سے ہدایت نہیں ملتی. معجزہ ہوا، کتنے لوگ کیا بولے یہ جادو ہے، نہیں مانتے کہ یہ سحر ہے، یہ شوبیدہ ہے، ہمیں کہیں ماننا کہ ابو جہل مانے گا. کنکرے سے کلمہ سنیا، چاند ٹکڑے دیکھا، کیا کیا کچھ کرا. معجزے صادر ہوئے، انہیں مانے نہیں. دوسرے مان لیے، تھوڑے مان لیے معجزات کو، تھوڑے نہیں مانے. تو معجزہ سب کو ایمان والا نہیں بناتا. بولنے کا مقصد یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. معجزہ ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں ہے. معجزہ ایک ذریعہ ہے، مقصد نہیں. کتنے کی معجزے پیغمبروں سے ہوئے، ماننے نہیں لوگ، انکار کرے معجزات کا. جادوش کے نبا موسیٰ علیہ السلام آسا مارے، اشدہ آیا، اے جادو ہے یہ کہ معجزہ. تو انبیاء سے معجزوں کا ہے نا ظاہر ہونا بھی ثبوت ہے، مگر معجزہ تقدیر نہیں بدلتا ہے، تقدیر اللہ بدلتا ہے. تو ایسا معجزہ جیسا نبی کا ہے کہ ویسا کرامت ولی کی. کرامت میں تصرف میں فرق ہے. اولیاء کے کرامتوں میں تصرفات میں فرق ہے. تصرف اسے بولتے ہیں جو اپنے ارادے سے کیا جائے.
کرامت تو ہے بن ارادہ آٹومیٹک ہو جائے. کرامت میں ارادے کو دخل نہیں, اچانک ہو گیا, دیکھے کیا ہو گیا, اس کے کنٹرول کے باہر ہو گیا. انہیں وہ چیز نہیں مانگا تھا, نہیں دیکھا تھا, تو ہو گئی. تو کرامت کا تعلق بے ارادہ, اللہ من جانب اللہ کرامت کا ظہور کرا دیا اسے. تصرف ان ارادہ کرا ولی, اسے یہ سوچنا, اسے وہ دینا, اسے نقصان پہنچنا, اسے فائدہ پہنچنا, اسے بیماری جاننا, وہ جاننا, اپنے ارادے سے جو کیا جاتا ہے وہ تصرف ہے. بے ارادہ جو صادر ہوتا ہے وہ کرامت ہے. فرق معلوم ہونے کے لیے بتا رہا ہوں. کرامت تصرف, تصرف کا تعلق ارادے سے, کرامت کا تعلق بے ارادے سے. تو وہ بزرگ, وہ اولیاء جن پر سر خضر کھل چکا ہے, پورے تجلیات کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیچ ہے, تو انہوں نہ تصرف کرتے, کیا کہ اچانک کرامت اللہ صادر کرائے تو ہوتی نہ ہو کو تصرف نہیں کرتے. تصرفات کرنے کو شرماتے, کئی کو سو انیت دے رہا, پھر میں کئی سنانا, یہ کر وہ کر, اسے معلوم نہیں کیا ہونا, سو پھر میں کئی سنو, شرماتے. جس پہ سر خضر کھل چکا ہے, ایسے اولیاء تصرفات کرنے میں اللہ سے شرماتے ہیں کہ میں کیا مولے کو بولوں کہ یہ دے وہ دے, تجھے معلوم نہیں کیا دینے والا تو ہے. وہ دعا نہیں کرتے. کون؟ جس پہ سر خضر کھل چکا ہے, جس پر اسما کی کیفیت کا راز معلوم ہو چکا ہے, کہ بندے کی حقیقت سے واقف ہو چکے ہیں, اللہ اور بندے کے رب کو اچھی طرح جانتے ہیں, تو انہوں تصرف نہیں کرتے, تصرفات کرنے کو شرماتے ہیں. معلوم ہوا؟ تو تصرف کرنے والا قرب نوافل والا, بے ارادہ جو ہونے والا قرب فرائض والا. کرامتاں ہوتی ہیں سب بے ارادہ, نیت کر کو کرا تو تصرف, بغیر نیت کے ہو گیا تو کرامت. یہ بھی معلومات ہونا, بزرگوں کے واقعات میں معلومات ہونا. کیا بات, ایسے تو شعبدے بھی نکلتے, جادوگر جادو بھی بتاتا, چھوٹے موٹے شعبدے کرشمہ دکھاتا, کیا کرامت بولیں گے کیا اسے؟ خود بخود جادو نہیں, انہیں زور دیتا اپنے ول پاور پہ, قوت ارادی کو. اب بزرگان لوگاں بھی کیا کرتے ہیں, ٹریننگ دینے کو, قوت ارادی مضبوط کرنے کو, ایک کٹورے میں بڑے بیسن میں پانی بھر کو گلاب کا پھول رکھتے, گلاب کا پھول رکھو, اپنے ول پاور کو, قوت ارادی کو اس پہ توجہ کرتے, یہ پھول پھرنا, یہ پھول پھرنا, یہ پھول پھرنا, یہ پھول پھرنا, پورا ٹینشن توجہ پھول پر ایسا لگاتے, پوری قوت اس پہ زور لگائے تو چند دن کی ٹریننگ سے وہ پھول پھرنے لگتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تصرفات کیسے کرنے کا میں بتا رہا ہوں. پھول پھرنے لگتا, کب اس کی قوت ارادی مضبوط ہوگی تو کمزور والے کو دیکھا تو نہیں گر جاتا. اس کی قوت ارادی مضبوط ہو گئی رہتی نا جی. طاقتور کتا, کئی بار بولوں میں, چھوٹے کتے کو خالی دیکھتے تو نہیں گر جاتا. کیوں؟ وہ قوت کا اثر ہے. کتا بچہ بھی کتا, بڑا بھی کتا, مگر کتا کتے میں فرق ہے. کیوں؟ اس کی نظر خفی ہو گئی ہے, چھوٹے کو دیکھا تو گر گیا انہیں. تو ویسا چینی بھی کیا کرتے, ٹریننگ دلاتے قوت ارادی مضبوط کرنے کے لیے. تو جادو کرانے والا بھی کیا کرتا, جادو کا تعلق اور روحانیت کا تعلق دونوں کا دار و مدار یقین پر. کس پر؟ یقین پر. جادوگر کیا کہتا ہے, یہ فلاں چیز ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہے, ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہوئی, انہیں بھی فلاں یہ کرنے سے ہوتا 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 گا تو ہوتا, انہیں ہوتا کہ نہیں کی, ہوتا کہ نہیں کیا, نہیں ہوتا. تو عملیات کا اور جادو کا تعلق یقین پر منحصر ہے. جادوگر بھی جادو کرتا 4 چیزوں سے. یہ قوت کے ارادے کی بات بتا رہا ہوں میاں. جادو 4 طریقے سے ہوتی ہے. جادو سیکھنا جائز ہے, کرنا حرام ہے. جنرل نالج کے لیے معلوم کر لے سکتے, کرنا حرام. کیوں؟ اس میں کفر یا وہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں. تو جادو 4 طریقے سے کرتے ہیں کرنے والے.
ارواح نجوم سے، ان کب پیدا ہوا، کون سے ستارے میں، کون سے نکشتر میں، کون سے چرن میں، کون سے پدم میں، ہے نا. ایک نکشتر کے بھی 3 پدم ہوتے ہیں. کرتکا نکشتر، اشنی، بھرنی، کرتکا، مرگاسیرا، یہ نکشتر ہیں، ہے نا. 27 نکشتر ہیں. کیا بھئی اس میں کون سے پدم میں پیدا ہوا، کون سے چرن میں پیدا ہوا. ایک نکشتر کے 3 چرن ہیں، وہ نوٹ کر لے کو، اس کے لے کو وہ کنڈلی میں زائچے میں کب وہ آتا، مری، کجا ہے کیا نیبا، زمبو، کیتو، راہو، اس کو پکڑنے کے بعد دیکھ لے کہ اس کے اوپر کرے دے گا تو برابر اثر ہوتا. جیسا بھانومتی کرنے والے کیا کرتے ہیں، اماس سے عمل شروع کرتے، پونم کو ختم کرتے، پونم سے شروع کرتے، اماس کو ختم کرتے. 2 گڑیاں بناتے، مرد عورت کی شکل کی 2 گڑیاں بنا کو، اسے من کے ڈال کو، کمکم لگا کو، پھول کا ہاتھ ڈال کو، یہ نوشا، یہ لڑکی، یہ دلہا، یہ دلہن، دونوں کے بیچ میں کر کو ول پاور کا استعمال کر کے منتر پڑھتے، ارواح قدیسہ کو خوش کرتے. ارواح قدیسہ کی جے جے بولتے 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 ملتا ملتا ہوتا ہوتا ٹھک کدے ملا چھوڑتے. قوت ارادی سے کیسا پھول پھرتا بولا، پھرتے فلاں کے گھر میں سانپا، فلاں کے گھر میں پھترے، فلاں کے گھر میں لیمبو، فلاں کے گھر میں یہ شروعات بھانومتی. یہ ارواح نجوم سے جادو. ایک ہے ارواح نباتات سے جادو. جادو بھی ذرا بتا رہا ہوں یار، معلوم رکھ لو، جنرل نالج. ارواح نباتات، جڑی بوٹیاں میں بھی جادو کا اثر ہے. جڑی بوٹیاں میں بھی اثر ہوتا. جیسا کہ ایک پودا دیکھے ہوں گے آپ، اسے بولتے ہیں لاجونتی، یعنی چھوئی موئی کا پودا. ابھی زیادہ شرمیلا پودا، جھاڑ رہتا نہیں کیا با، انگلی ہاتھ لگاتے مرجھا جاتا. اسے طب میں کیا بولتے ہیں، لاجونتی. ابھی زیادہ بولے تو چھوئی موئی. ابھی زیادہ روڈ بات آنے کا تو شرمیلی بوٹی. ہاتھ لگا تو ہوتا. عورت ہاتھ لگئی تو الٹا کھمتا، مرد ہاتھ لگا تو سیدھا مچ جاتا. تو لوگ بھی کیا کرتے، پیٹ میں بچہ ہے کہ بچی ہے کہ تو پہلے کے لوگ ٹیسٹ کرانے کو حاملہ عورت کو جھاڑ کو ہاتھ لگاتے، نیچے پلٹا تو اے لڑکی ہے لے گئے، اوپر پلٹا تو لڑکا ہے لے گئے. نہیں، جڑی بوٹیوں میں بھی اثر بتا رہا ہوں میں تم نے جادو کرنے کا. چھوئی موئی کا پودا جادو کام آتا، کالا دھتورا جادو کام آتا، آگ کا پتا، آگ کا درخت ہوتا نا مدار کا، وہ بھی جادو کام آتا. پیپل کا جھاڑ کام آتا. یہ جڑ برگد، بڑ کا جھاڑ، اس کے جڑاں پر وہ بھی کام آتا جادو. یہ جادو کے بوٹے آئے. شام کو جا کو اسے دعوت دے کر دھتورے کے جھاڑ کو، تو یہ آدھی رات کو میں آ کو اکھاڑ رہا ہوں فلاں کام کے لیے نرم کر کو، آدھی رات کو حیوان بن کو، جسم سے برہنہ بن کر، ننگا بن کر، حیوانیت لے کر، انسانیت نے حیوانیت کے ساتھ جا کو، بغیر سایہ گرے کے کریکٹ ٹائم کو، ہے نا، کنڈلی میں دیکھ کو یہ نکشتر کا ٹائم، یہ ٹائم سے وہ نکشتر میں سے اکھاڑتا، یہ اس ٹائم کو تجھے لے جا رہا ہوں فلاں کام کو، اسے ہوا میں سکھاتا، یہ کر کو لے کو جڑی بوٹی کے بنا کو پاؤڈر لے کو تمہاری دکان میں کی، تمہارے مکان میں ڈالا تو نحوست شروع. یہ ارواح نباتات سے جادو. ایک تو ارواح نجوم سے بولیا، دوسرا ارواح، اب ایک ارواح خبیثہ سے جادو. کالا بمن، گورا دھیڑ. کالا بمن مریا تو اسے جلاتی تک اس کی ہڈی لے لے، اس کی کھوپڑی لے لے، کرونا کو بول رہا ہوں، اس کے ہڈی کا کھوپڑی کا پاؤڈر سفوف بنا کو رکھ لے. رکھ لے کو ایک منتر ہے، وہ منتر نہیں بول رہا ہوں مگر منتر ہے، وہ منتر تنتر جنتر 4 ہے با. منتر الگ، تنتر الگ، دنتر الگ. جنتر منتر تنتر دنتر، جنتر منتر تنتر دنتر، 4 نمونے ہیں اس میں جادو کے. وہ پڑھے تو اس میں لے کو وہ مٹی کو کہتے بھی تمہیں کانتے بھی ڈالے رہے گا بولے تو تاغیز میں ڈال کو کسی کو لٹکائے رہے گا تو نہ موکل آتا نہ جن آتا، نحوست ہی نحوست. قرآن بھی وہاں جاتا نہیں، الی لوگوں کو جاتے اس نے خالی صفلیات. جادو ارواح خبیثہ سے. لاش کو اب ایک چھوٹی جادو نکلی سو کیا رہے گا تو ہپنوٹیزم.
کیا ہے؟ ہپنوٹزم، ہپنوٹائز کرنا سامنے والے کو، نہ سونے دینا نہ جاگنے دینا، سجیشن. چھوٹے بچے کو دولی دیتے، سو جا منا سو جا سو جا سو جا کر تو سو جا سو جا، کہتا تمہیں بولتے ہیں ہوتا سوتا، سونے بھی دینا نہیں جاگنے دینا نہیں. ہپنوٹزم کو سجیشن از کمپلسری. سمجھے گا با؟ نیند خوابی میں سب پوچھ لیتے اسے، وہ بھی قسم کی جادو. خیر نقل قصہ. تو بہرکیف ارواح خبیثہ سے، نباتات سے، نجوم سے جادو کرنے والا مدد لیتا. الوہی کرنے والا انہیں کیا کرتا؟ اسماء الہیہ سے، ارواح طیبہ سے مدد لیتا. مگر دونوں کا تعلق یقین سے، دونوں کا تعلق یقین سے. تو یقین سے یقین کی ٹکر ہوتی ہے. جادوگر یقین میں قوی ہے تو کامیاب ہو جاتا، انہیں کمزور ہوا تو ہار جاتا. یقین قوی ہے کہ یہ آیت میں اثر ہے، اس سورے میں اثر ہے، یقین ہے کہ ہوتا، گارنٹی رہا تو برابر اثر ہوتا. ارے ہوتا کہ نہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں کہا تو گیا. تو جادوگر کا تعلق بھی یقین پر، اور عملیات کرنے والے کا تعلق بھی یقین پر، روحانیت کا. جس کا یقین قوی ہوگا وہی کامیاب ہوگا. تو ابن عربی کیا بتانا چاہتی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت ارادی ہے، جیسا ارادہ کریں گا ویسا انہیں کامیاب ہو جائیں گا. ارادہ کیا تو کمزور ہوگا تو ناکام ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو لہٰذا دوستو بزرگوں، عیان ثابتہ میں، معلومات الہیہ میں جو چیز بھی ہے، کفر پر ہے تو عیان خارج کے بعد بھی انہیں کافر ہی رہیں گا. اگر انہیں مومن تھا تو اس کے بعد بھی وہ مومن ہی رہے گا. تو کرامتیں اور معجزات اس کی تقدیر کو نہیں بدلتے. ایکا دکا ہوں گا جو بدلیں گا. اکثر و بیشتر تو انکار کر دیتے ہیں یہ جادو ہے، معجزہ نہیں جادو ہے. یہ کرامتیں ولی کی جادو ہے، کیا کہ جادو کریں حضرت کا تھا. اور معجزہ بھی حق ہے، کرامت بھی حق ہے. جس کے مقدر ہوں گے اللہ ان کے ذریعے سے ان کی تقدیر کو بدل دیتا. تو قوت ارادی بھی ہے، اور قوت پٹینشن بھی دماغی قوت، خیالی قوت ہے. خیال پر زور دیتے بھی کام بہت نکلتے ہے نا. تو خیال سے بھی بہت تقدیریں بدل دیتے. بزرگ اپنا تصور کرا بولتے، خیال کر کہتے، توجہ ڈالتے. کتنا پیر کے تصور میں قوی ہو گیا، پیر پر ہونے والی تجلی ڈائیورٹ ہوتی. قوت خیالی بولتے ہیں. یہ قوت ارادی، یہ قوت خیالی، یہ دو قوتوں کا تعلق سے لوتیا میں زور دی ہے نا. تو میں نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس چیز کو ان قوتوں پر سمجھانے کی ہے نا. بس باقی دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا جب کہاں ہے؟ شاکر بھی نہیں، واجد بھی نہیں. جا بنا جا چاہ. کیا حضرت کیا پروگرام ہے یہ؟ چشمہ لگا کو دیکھ رہا ہوں. اچھا اچھا.